صلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے پاک نام کی مجلس میں ہم گناہگاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائیں۔ اکثر و بیشتر جو گفتگو کے آغاز میں ابتدائیے کے طور پر مجلس ذکر میں شمولیت کو سعادت کے حوالے سے جو بیان کیا جاتا ہے، یہ محض رسمی یا جذباتی تصور نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس چونکہ ہم اپنے ذہن اور اپنے تصورات کے تابع ہوتے ہیں، تو اس کے تحت ہم یہ نتیجہ مرتب کرتے ہیں کہ جتنا مشکل عمل ہوگا، جتنا طویل عمل ہوگا، جتنا بھاری عمل ہوگا، نتیجہ بھی اتنا ہی وزندار ہوگا۔ ایک خاص مفہوم میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مالک کی منشا کیا ہے۔ وہ آسان سے عمل پر بہت بڑا اجر عطا فرمائیں، ان کی عنایت ہے۔ بس اپنی مرضی کو چھوڑ کر ان کی منشا کو جاننے اور اس کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے بڑے سید الطائفہ حضرت سیدنا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، جو میں اس واقعے کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب حضرت سے بیعت ہوئے اور ان کی جو اس سے پہلے کی زندگی تھی وہ کچھ اچھی نہ تھی، بلکہ بہت سی بری نسبتیں لوگوں کے سامنے آ گئی تھیں۔ تھوڑی ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو بعض لوگوں نے مؤدب انداز میں اس چیز کا اظہار کیا کہ حضرت آپ نے بس ان کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ ذکر اذکار کر لیا کریں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ لمبی چوڑی شرائط اور حدود و قیود آپ نے نہیں بتائی، پابند نہیں کیا۔ اس سے پہلے وہ نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور کئی ساری خرابیاں تھیں۔ حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے پاک نام کی تاثیر ہے کیا، تمہیں معلوم ہی نہیں۔ تو حضرت نے جو انہیں اللہ اللہ بتائی، ذکر اذکار بتایا، تو انہوں نے پابندی سے شروع کیا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ نماز کا تو خیر کیا ہی کہنا، 25 سال تک ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ حدیث شریف میں کہ لا الہ الا اللہ ایک بھی گناہ کو باقی رہنے نہیں دیتا۔ جتنی بڑی ذات اللہ کی ہے اتنا ہی بڑا نام اللہ کا ہے اور اتنا ہی بابرکت ہے۔ ہر نماز کے شروع میں اس کا اقرار لیا جاتا ہے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بابرکت ہے۔
تو یقین ہونا چاہیے. گو بے یقینی سے پڑھنے پر بھی اجر تو ملتا ہے، لیکن جو یقین کی تاثیر ہے وہ ایک حقیقت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت ہی خوشی کا موقع یہ ہے کہ ہمارے مخدوم و مکرم حاجی نظام الدین صاحب آج تشریف لے آئے ہیں اور ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. نیچے ان کے بیٹھنے کو ان کے لیے جگہ بنائی ہے، تو ساتھ ہی جب مجلس ذکر سے کھانے وغیرہ سے فارغ ہوں تو ان کی زیارت کرتے جائیں، ان سے سلام کرتے ہوئے دستبوسی کرتے ہوئے ان سے دعائیں لیتے جائیں، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت صحت کے ساتھ ان کا برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور سایہ ہمارے سروں پہ تعطیر قائم رکھیں، اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی، ان سے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائیں. گزشتہ نشست میں اولئک هم المفلحون کے حوالے سے ایک اقتباس تھا جو رہ گیا تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ فلاح کا دنیاوی مصداق یہ ہے کہ جس شخص کو بقا نصیب ہو، جس شخص کو غنا نصیب ہو یعنی مالداری نصیب ہو اور عزت نصیب ہو، دنیاوی اعتبار سے اسے مفلح کہتے ہیں، یعنی فلاح پانے والا کہتے ہیں. اور اخروی اعتبار سے اس کی تعریف یہ ہے یا فلاح پانے والا اسے کہتے ہیں کہ جسے ایسی بقا نصیب ہو کہ جس میں کبھی فنا نہ ہو، جسے ایسی دولت نصیب ہو جس میں کبھی غربت اور فقر کا شائبہ تک نہ ہو، اور جسے وہ عزت ملے کہ جس میں ذلت کا تصور نہ ہو، اور جسے ایسا علم ملے کہ جس میں جہل کا دخل نہ ہو. اسے حقیقی اور اخروی فلاح کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے اور ان شرائط کو پورا کریں گے، ہم ان کو فلاح عطا فرمائیں گے، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. دیکھنا کوئی رہ نہ جائے، اور کوشش کرو کہ سب سے آگے نکل جاؤ. وہ کیا نعمت ہے؟ مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے بخشش، وجنت، اور جنت. یہ دو عظیم نعمتیں ہیں. پھر اللہ تعالی نے اس جنت کی تشریح فرمائی کہ اس جنت کی جو لمبائی ہے اس کے تو خیر کیا کہنے، اس کی چوڑائی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ عرضها السماوات والارض، ساتوں آسمان اور زمین، ان کو اگر یوں جوڑ لیا جائے تو ان کی جو چوڑائی ہوگی وہ مل کر کے جنت کی چوڑائی کے برابر ہے. کس کے لیے؟ فرمایا کہ اعدت للمتقین، یہ اہل تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے. اہل تقوی کون ہیں؟ ایک ہمارا تصور ہے کہ مولوی صاحب اہل تقوی میں شامل ہیں، مفتی صاحب متقی ہیں، شیخ طریقت متقی ہیں، اور فلاں جو خانقاہ والے ہیں وہ متقی ہیں، فلاں جو نیک آدمی ہیں وہ متقی ہیں. ہمارے اپنے اپنے خیالات ہیں، اور عجیب بات یہ کہ خیالات کو ہم عقیدے کی طرح پختہ کر لیتے ہیں اور پھر اس سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے. جس سے پوچھیں بس وہ جی ہمارے جو شیخ ہیں وہ سب سے بڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ متقی کون ہے؟ فرماتے ہیں متقی وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے.
اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی اعمال کا پابند کیوں نہ ہو، ذکر اذکار کا پابند کیوں نہ ہو، خانقاہ میں پابندی سے آتا ہو، صاحب طریقت ہو، صاحب شریعت ہو، خانقاہ چلاتا ہو، مفتی ہو، وغیرہ وغیرہ، شیخ الحدیث ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ بخیل ہے تو متقی کے دائرے سے وہ نکل گیا۔ بخل اور تقوی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ اگر پیر صاحب خود خرچ نہیں کرتے تو پھر میرے خیال میں پیر اور مرید دونوں نے ایک وہم پالا ہوا ہے نیکی کا، اور کچھ بھی نہیں۔ مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے طویل واز کرتے ہیں، لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، یہ کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، جیب سے 100 روپے جائیں تو جان نکلتی ہے، تو بس یوں سمجھیں کہ ریڈیو چل رہا ہے، اللہ اللہ خیر سے۔ کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو وہ متقی نہیں ہے۔ اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے اتنی بڑی جنت۔ وہ کون ہے؟ دیکھیں نا کہ میری اور آپ کی تشریح اور تفسیر یا کسی چیز کی تعریف کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ حقیقت تو وہی ہے جو اللہ پاک بیان فرمائے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقین کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ کشادگی ہو یا تنگی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک دن خرچ کر کے نہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کشادگی اور تنگی کا مطلب یہ کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ تو جس طرح اتار چڑھاؤ کے آنے پر کبھی گھر کے معاملات سے آدمی غافل نہیں ہوتا، اپنے کھانے پینے سے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال سے غافل نہیں ہوتا، تو جس طرح ان کو ضروری سمجھتا ہے، اسی طرح وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ضروری سمجھتا ہے، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو۔ تنگی اور کشادگی یہ دونوں چیزیں بتا رہی ہیں کہ خرچ کرنے میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، یعنی شریعت مطہرہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنا ہی خرچ کرنا ہے، تو اگر کسی شخص کی اتنی وسعت نہ ہو تو وہ تو پھر اس کے لیے تکلیف مالا یطاق ہوگی، ایسا حکم ہوگا جو اس کے بس میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسے حکم کا کسی کو پابند نہیں کیا کہ جو اس کے اختیار میں نہ ہو۔ جتنی وسعت اللہ نے دی ہے اس کے حوالے سے خرچ کرنے کا تقاضا ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ بیان فرمائی، یہ علامت بیان فرمائی کہ وہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ نہیں آتا، اگر غصہ نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ نارمل نہیں ہے۔ غصہ آنا یہ ظاہر ہے کہ صحت مند نارمل عاقل آدمی کی علامت ہے۔ کسی بھی خلاف ضابطہ بات پر غصے کا آنا یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ برا بھی نہیں ہے۔ غصے کے آنے کے بعد اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرنا وہ پھر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ درست ہے۔ اس میں اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے خدمت میں کمی کوتاہی ہوئی، اس پر غصہ آیا، تو یہاں پر اس پہ رد عمل کا دکھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ضبط کر لیجیے، برداشت کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ٹوٹے، اس موقع پر غصے کا آنا یہ ضروری ہے، اور غصے کے آنے کے بعد موقع کی مناسبت سے حکمت کے ساتھ اس کا اظہار کرنا یہ مطلوب ہے۔ اگر اپنے ضابطے کے ٹوٹنے پر غصہ آیا اور اللہ کے حکم کے ٹوٹنے پر غصہ نہیں آیا تو سمجھیں کہ پھر ایمان والا خانہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری بہت بڑی بدنصیبی۔
کہ مغرب کے طور طریقوں میں سے مغرب کے جو آداب مجلس ہیں، جو آداب تکلم اور آداب گفتگو ہیں، ان میں سے کہیں کوئی کمی کسی سے ہو گئی تو ہم بڑے اس طرح دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا جرم کر دیا۔ اللہ کے حکم ٹوٹتے رہے تو سر پہ جوں تک نہیں رینگی، یہ بہت بڑی محرومی کی علامت ہے۔ وہ صحابی رسول تھے نا رضی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والسلام، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو اہتمام کے ساتھ، توجہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کسی بادشاہ کے دربار میں وہ کسی کام سے ان کو بھیجا گیا تو وہاں کے جو آداب تھے وہ کہ جھک کے سلام کرنا اور دیگر آداب کو بجا لانا۔ اب مومن تو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، تو وہاں وہ تشریف لے گئے تو ان کے لیے کھانا وغیرہ یا جو ان کی تواضع تھی اس کا اہتمام کیا گیا۔ تو وہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو کھاتے کھاتے ایک لقمہ یا کھانے کا کچھ حصہ ان کے ہاتھ سے نیچے گرا، تو انہوں نے بڑے اعتماد سے اس کو اٹھایا اور صاف کیا اور بڑے باوقار انداز میں اس کو کھا لیا۔ اب وہ مغربی صفوں میں تو کوہرام مچ جاتا ہے نا، تو سب نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اس انداز میں کہ بھئی بہت بڑی کوئی غلطی کی، تو وہ سب نے اس انداز سے دیکھا کہ جیسے بہت بڑی کوئی غلطی ہو گئی ہے اور غلط کام کر دیا ہے۔ تو حضرت کے ساتھ جو ترجمان تھے انہوں نے کان میں کہا کہ یہ لوگ آپ کو اس احساس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بہت ہی کوئی غلط کام کیا ہے وغیرہ۔ تو مطلب یہ کہ یہ نیچے سے لقمہ اٹھا کر آپ کو نہیں کھانا چاہیے تھا، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ قابل استعمال ہو اور نیچے والی جگہ گندگی والی نہ ہو یا جراثیم والی نہ ہو، اور ساتھ جیسے کہ مومن کی شان یہ کہ دسترخوان بچھا کر وہ کھاتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کو کھانا چاہیے بلکہ اس کے کھانے کے بے شمار ثمرات ہیں اور بے شمار پاکیزہ اثرات ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ کھانے میں ایک ذرہ ایسا ہوتا ہے جس میں برکت ہوتی ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس ذرے سے تمہیں محروم رکھے۔ اب ہم مغرب کی اتباع میں کھانے میں پلیٹ میں کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتے ہیں یا مشروب کا کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں، اور مغرب کی اتباع میں جو اصل میں جہالت کی اتباع ہے، یہاں پہ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مکمل پلیٹ صاف کر لے یا سارا مشروب پی لے تو کہتے ہیں بھوکا آیا سی یا پیاسا آیا تھا، یہ کبھی کھایا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، اصل میں شیطان اس ذرے سے محروم کرنا چاہتا ہے اور ہم شیطان کا شکار ہوتے ہیں اتباع مغرب کی بنا پر۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ جب اتباع سنت سے ہٹ کر مغرب کی اتباع کریں گے یا غیر سنت کو اختیار کریں گے تو ہمیشہ برکت اور خیر سے محروم رہیں گے۔ تو یہ کہا کہ حضرت یہ آپ نے یہ کیا کیا، آداب شاہی اور فلاں اور فلاں کا آداب شاہی کیا ہوتے ہیں؟ حضرت نے ان سب کو مخاطب کیا، وہ جو پوری کابینہ بیٹھی ہوئی تھی نا، سب کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کے لیے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ ایمان ہے۔ بچے اسکول سے لیٹ ہو گئے تو صاحب خانہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ چھٹیوں کا پورا مہینہ گزرتا ہے، کبھی صاحب خانہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی کہ اہلیہ نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھی۔ یہ بہت بڑی بے حسی اور بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ پکی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. کتنا درد ہے تمہیں اس فیس کا جو اسکول میں تم دیتے ہو. ہاتھ سے جنت جانے کا درد نہیں ہے. جو جہنم کا فیصلہ تم اپنی غفلت کی وجہ سے کروا رہے ہو اس کی تمہیں تکلیف نہیں ہے. یہ کیا ہوا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ دین کی عظمت کے بجائے مغرب کے طور طریقے ہمارے حواس پر چھا چکے ہیں، غالب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. تو اگر کسی شخص کے سامنے خلاف ضابطہ کوئی کام ہو اور وہ شریعت کے حوالے سے ہو تو اس وقت غصے کا آنا مطلوب ہے اور اس پر مناسب رد عمل، بالخصوص اس رد عمل کا اگر کوئی فائدہ مرتب ہوتا ہوا نظر آئے تو باوقار طریقے سے اس کا اظہار کریں. اور اگر اپنی ذات کے حوالے سے کہ سہولت میں راحت میں کوئی کمی رہ گئی، گھر کی صورتحال یہ ہے کہ اگر گھر میں کھانا بنا نمک زیادہ ہو گیا یا کوئی اور معاملہ وقت سے تھوڑی تاخیر ہو گئی تو ظاہر ہے کہ غصہ آتا ہے، لیکن اس کو دبانا اور اس کو پی جانا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. نماز کے حوالے سے مجھے کل بات ہو رہی تھی کہ اچھے خاصے دیندار مولوی لوگوں کے ہاں بھی یہ غفلت دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ اپنی خواتین کو، بیگمات کو نماز کی طرف متوجہ نہیں کرتے. تو پھر یہ مسائل دوسروں کے لیے کتنی بڑی بے برکتی ہوگی کہ جس گھر میں کوئی بے نمازی ہو تو اس کی کتنی نحوست ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کیسا ہے وہ شخص، کیسا عالم ہے اور کیسا دیندار ہے جو اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف متوجہ نہ کر سکے. اور اس میں ایک بے شرمی والی بات اور بھی ہے، بے حسی کی انتہا ہے. بھئی ہم نے کہہ دیا ہے، ہمارا مقصد صرف بتانا تھا، وہ جانے ان کا کام جانے. کیا دنیاوی فوائد کے لیے بھی یہی کہہ کے خاموش ہو جاتے ہو؟ وہ تو جب تک حاصل کر نہ لیں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے دین کے بارے میں. اور اس کو یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ وقار کی یا پڑھے لکھے ہونے کی علامت ہے. بس میں نے بتا دیا، اللہ خیر سے. جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو حتی المقدور کوشش کر کے خیر کی طرف متوجہ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. والکاظمین الغیظ، دوسری علامت یہ ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جنہیں غصہ آئے تو غصہ پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور اگر لوگوں سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں. یہ صفات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. یعنی جن لوگوں کی صفات بیان کی ان سے کیا فرماتے ہیں اللہ پاک؟ اتنا ہی نہیں بلکہ ان اعمال کو اللہ پاک نے نیکی میں شمار فرمایا. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کے جس کے عمل کو اللہ پاک نیکی فرما دیں اور جس کے بارے میں اعلان فرما دیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بالمقابل ارشاد ہے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالی ہر متکبر، شیخی خورا ہو، متکبر ہو، اترانے والا ہو، اللہ تعالی ایسے شخص سے محبت نہیں فرماتے. ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری کیا صورتحال ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اسی میں صرف ہوتی ہے کہ برتری کی کیا صورت ممکن ہے جسے ہم اختیار کر سکیں. برادری کا حوالہ برتری کے حوالے سے، سیاسی وابستگی کا حوالہ برتری کے حوالے سے، تعلیمی ڈگری برتری کے حوالے سے، حلقہ احباب. بہت سے لوگوں کی زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ میرا فلاں افسر سے تعلق ہو جائے، فلاں سے ہو جائے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی فائل اسی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، آج فلاں کے ساتھ، آج فلاں کے ساتھ، آج فلاں کے ساتھ. یہ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ بڑوں سے نسبت یہ اعزاز کی بات ہے، ہر انسان میں خاصہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بڑا کون ہے؟
اس کے انتخاب میں، اس کے تعین میں غلطی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، طویل عرصے بیمار رہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا نصیب فرمائی۔ تو پوچھا گیا کہ حضرت شفا کے ایام بہتر ہیں یا تکلیف کے ایام بہتر تھے؟ فرمایا کہ تکلیف کے ایام بہتر نہیں تھے، بہت بہتر تھے۔ کہ حضرت تکلیف میں تو آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، کیسے بہتر تھا؟ فرمایا جب میں تکلیف میں تھا تو ہر روز ایک بار اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایوب تمہارا کیا حال ہے؟ تو نسبت ہے نا کہ بڑے سے میرا تعلق ہے، میں اس سے جانا جاؤں، اس سے پہچان، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ بڑا کون ہے۔ پھر یہاں کی غلطی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ مومن پہچانا چاہتا ہے اپنے اللہ اور اپنے رسول سے کہ اس کی نسبت ان دو نسبتوں کے حوالے سے متعین ہے یا نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ پاک سے کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ اس کا بڑا سادہ ترجمہ کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری چال چلو گے تو اللہ محبت کرے گا، ہماری چال چلو گے تو اللہ پیار کرے گا۔ دیکھیں نا کہ جو مغرب کے با اختیار لوگ ہیں وہ آپ کو نمبر یا آپ کو اہمیت تب دیں گے کہ آپ ان کے طور طریقوں میں بہت ہی مہارت حاصل کر چکے ہوں۔ یورپ کا جو ویزا ہے، برطانیہ کا، دیگر ممالک کا، اس میں جو بنیادی شرائط ہیں ان میں یہ بھی کہ آپ انگریزی کتنی اچھی بولتے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان میں ادارے بھی قائم ہیں کہ صرف الفاظ کا علم ہونا کافی نہیں ہے، جو ماڈرن لینگویج ہے اس سے آپ آگہی رکھتے ہوں، روانی ہو، ان کے ہاں جو مروجہ اصطلاحات ہیں ان کو جانتے ہوں، ان کے لہجے میں بات کر سکتے ہوں، یہ ترجیحی امور ہیں۔ تو پھر وہ آپ کا لباس، وضاقتہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ تو جو جتنا زیادہ انگریز لگے گا اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے انداز میں، اپنی عادات میں، وہ اتنا ہی زیادہ ان کا مقرب ہوگا۔ تو بڑی آسان سی بات ہے، پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ جو جتنا زیادہ محمدی لگے گا اللہ اس سے اتنا ہی زیادہ پیار کریں گے، لباس میں، گفتگو میں، وضاقتہ میں، عادات میں، اخلاق و اطوار میں، جو اتنی سے ہماری چال چلو گے تو اللہ پیار کرے گا۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کریں گے۔ جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ اب لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو دیندار لوگ ہیں وہ مغرب زدہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور دیندار لوگوں کو مغرب زدہ پسند نہیں کرتے، بات برابر ہو گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے، جس سے محبت ہونی چاہیے، وہ پسند کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اتنی سی بات۔ تو اللہ تعالی محبت نہیں فرماتے، جس سے اللہ محبت نہیں فرماتے وہ تو پھر فارغ ہے نا، کسی کام کا نہیں۔ کس سے محبت نہیں فرماتے؟ متکبر سے محبت نہیں فرماتے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے مبلغ ہو، مجاہد ہو، شیخ الحدیث ہو، پھر اگر تکبر ہے اللہ اس سے محبت نہیں فرماتے۔ تکبر کے حوالے سے جس آدمی کو اللہ پسند نہیں فرماتے، اس کی ایک علامت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر متکبر سے محبت نہیں فرماتے۔ کون مراد ہے؟ الذین یبخلون، وہ لوگ کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، مال خرچ نہیں کرتے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ پیسہ بچاؤ، پالیسی ہے نا، پیسہ بچائیں کل کام آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں فرماتے۔ اب دو حرفی سی بات ہے کہ دو طبقات ہیں، ایک وہ کہ
جو اللہ کا محبوب طبقہ ہے، اور ایک وہ کہ جو اللہ کا مبغوض طبقہ ہے، ناپسندیدہ طبقہ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو بخل سے کام لیتا ہے، بڑا اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے نا، میں نے اتنے پیسے بچا لیے، اور لوگوں کو بھی، لوگ بھی بڑے سے مشورہ مانگتے ہیں کیا کرنا ہے، تو اللہ پاک ایسے شخص سے محبت نہیں فرماتے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ، وہ جو مال آیا تھا اس کا کیا کیا؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی نفیس ترین اور عظیم ترین بات ہے، اور بہت بڑا کلیہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سمجھیں، اس کو دلوں میں بٹھائیں اور اس پر ایمان رکھیں اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں۔ عائشہ، وہ جو مال آیا تھا اس کا کیا کیا؟ تو بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضرت وہ تقسیم کر دیا ہے، کچھ بچا لیا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو تقسیم کر دیا ہے وہی بچایا ہے، جو تقسیم کیا ہے وہی بچایا ہے۔ یہ بہت بڑا، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء، گن گن کے خرچ کرو گے تو گن گن کے ملے گا، بغیر گنے خرچ کرو گی تو بغیر گنے ملے گا۔ فرق یہ ہے کہ تمہارا بغیر گنے محدود ہے، ان کا بغیر گنے لامحدود ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 2 حرفی سی بات ہے۔ اگر اللہ کی محبت نصیب ہو گئی تو پھر سب کچھ مل گیا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ مجھ میں اتنی اہلیت نہیں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں، اس لیے چپ ہو جاتا ہوں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال، یعنی وہ جو مال خرچ کرتے ہیں، اس خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایک دانے کی ہے، گندم کا دانہ۔ انبتت 7 سنابل، اس دانے سے 7 پودے پیدا ہوئے، 7 خوشے پیدا ہوئے۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ تم ہمارے راستے میں جب خرچ کرو گے تو ہم اس کا جو ثواب ہے وہ اس تناسب سے تمہیں عطا کریں گے۔ تم ایک خرچ کرو گے، ہم 700 گنا تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ مضمون آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، چاہے معمولی سا کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالی اس کی قدر فرماتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کی اس طرح سے قدر فرماتے ہیں کہ مثال سے سمجھایا کہ جیسے گھر میں گائے ہو اور وہ گائے بچہ دے، تو گائے ویسے ماشاءاللہ بہت پیارا جانور ہے، بڑا یوں سمجھیں کہ غیر موذی جانور ہے، طبعاً اس سے لگاؤ اور محبت ہوا کرتی ہے، تو چھوٹا سا بچہ اور پیارا لگتا ہے۔ تو صبح شام اس بچے کو گھر والے دیکھتے ہیں، گھر کے چھوٹے بڑے اس کا خیال کرتے ہیں، کوئی چارہ کھلا رہا ہے، کوئی پیار کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شفقت کے تصور میں اس پہ غور کیجئے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح تم محبت سے اس بچڑے کو پالتے ہو، تمہارا دیا ہوا صدقہ ہم اسی محبت سے پالتے ہیں۔ تم پالتے ہو کہ یہ بڑا ہوگا، وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو گائے یا بیل وہ جو بھی ہوتا ہے تو ایک سطح پہ جا کر کے وہ رک جاتا ہے، اس سے بڑا اس لیے نہیں ہوتا کہ سنت اللہ یہی ہے کہ اس سے بڑا نہیں ہوگا، ٹھیک؟ اب وہ سنت اللہ اللہ کی سنت ہے نا، اللہ تو پابند نہیں ہے نا اس کے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، قوت فیصلہ آپ ہی کو زیبا ہے، آپ پر یا آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔
ہر چیز آپ کے تابع ہے. تو ہم نے پالا، وہ گائے بن کر کے رک گیا، بیل بن کر کے رک گیا. اللہ نے ہماری خواہش ہوتی ہے، اب کہتے اس لیے نہیں کہ ہو نہیں سکتا، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اب تک جتنا بڑا ہوا ہے تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے، اور بڑا ہو جائے. وہ پتہ کہ نہیں ہوگا تو اس لیے اظہار نہیں کرتے، ورنہ خواہش تو ہوتی ہے نا. تو اللہ پاک اسے پال رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ قادر ہیں، تو وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تھوڑا سا جو صدقہ دیا تھا، 7 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا احد پہاڑ ہے. تھوڑا سا جو صدقہ دیا تھا وہ ہوا، اللہ نے پالا اور وہ اتنا بڑا ہو گیا. یہ مضمون آپ نے پہلے سنا ہے، اور یہ مضمون بھی آپ نے یقیناً سنا ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. اور وہاں پر یہ مضمون یہ ہے کہ وہ دن کے جس دن کسی کو کوئی سایہ نہیں میسر ہوگا، ان 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے اس طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یہ مضمون بھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پیدا فرمائی تو وہ متحرک تھی، تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اسے سکون عطا فرما سکتے تھے، لیکن ایک تدبیر سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے بڑے بڑے پہاڑ اس میں پیدا فرمائے. تو فرشتے اس منظر کو دیکھ رہے تھے تو بڑے تعجب سے کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جس نے اتنی بڑی زمین کی حرکت کو روک دیا ہے، کیا آپ کی مملکت میں اس سے بھی زیادہ طاقت والی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا بالکل ہے. یا اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوہا ہے. لوہا پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس سے وہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے. تو بڑے تعجب سے پوچھا کہ اللہ لوہے سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقت والی ہے، اگر آگ کو ڈھنگ سے استعمال کریں تو وہ لوہے کو پگھلا دیں. یا اللہ آگ سے بھی بڑھ کر کی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہاں. یا اللہ وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ پانی ہے، آگ کے وجود ہی کو ختم کر دیتی ہے. یا اللہ اس سے بھی بڑھ کے کوئی طاقت والی چیز ہے؟ فرمایا بالکل ہے. یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ ہوا ہے. لاکھوں ٹن پانی ہوتا ہے، ہماری مشیت ہوتی ہے کہ کبھی ہوا مغرب میں لے کے جاتی ہے، کبھی مشرق میں، کبھی جنوب میں، کبھی شمال میں. تو حیرت کی انتہا نہ رہی. یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقت والی چیز ہے؟ فرمایا بالکل ہے. یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی شخص کا اس طرح سے صدقہ دینا کہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، وہ ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. پھر آپ نے یہ مضمون بھی سماعت فرمایا کہ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے صدقہ دینا یہ انسان کی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے. یوں اس کا ایک فہم یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک شخص کی کچھ کوتاہیاں یا جرائم یا کرتوت ایسے ہوتے ہیں، مہلت ملتی رہتی ہے، وہ باز نہیں آتا کہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور وہ عذاب اس کی طرف چل چکا ہوتا ہے کہ یہ شخص صدقہ دیتا ہے. اب وہ عذاب تقدیر میں ہوتا ہے کہ ضرور اس پر وہ عذاب مرتب ہوگا، اس پر مسلط ہوگا، اور ظاہر کی تقدیر بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو اس تقدیر کے تحت وہ عذاب اس پہ آنا ہی آنا ہے کہ یہ صدقہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر صدقے کی اہمیت اور صدقے کی تاثیر کو دکھاتے ہیں کہ تقدیر بھی پوری ہوگی اور یہ عذاب سے بھی محفوظ ہوگا. حدیث شریف کے مطابق اس صدقے کی ایک آڑ اللہ پاک بناتے ہیں، اتنی بلند آڑ بناتے ہیں کہ وہ عذاب اس آڑ کو پھلانگ نہیں سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟
یہ سب باتیں آپ نے سماعت کی، میں نے یاد دہانی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یہ سب کچھ ہوا، وہ صدقہ اللہ نے پالا، اس کا سواب. ایک حدیث شریف میں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، سب سے بڑی تکلیف اور مصیبت اور اذیت اور عذاب جہنم کا عذاب ہے. اگر کوئی شخص پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو اس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ وہ دینے والے کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے. یہ سب مفاہیم آپ ذہن میں رکھیے. نقطہ جو ذہن میں جو اب جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صدقہ آپ نے دیا، کس کو دیا؟ ضرورت مند کو دیا نا. ضرورت مند عام طور پر اس کی تشریح یہی ہے کہ غریب آدمی کو دیا. صدقے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اللہ پاک اپنے استعمال میں لا رہے ہیں، اس ضرورت مند کو دیا. تو اتنے جو اللہ تعالی نے درجات بلند فرمائے، اتنے انعامات نصیب فرمائے، اتنی مصیبتوں سے بچایا، وہ کس کی وجہ سے بچایا؟ وہ غریب کی وجہ سے بچایا نا، جس غریب کو ہم گھٹیا سمجھتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا اگر یہ یقین نہیں رکھتا کہ ضرورت مند کو جتنی صدقے کی ضرورت ہے مجھے اس سے زیادہ ثواب کی ضرورت ہے، تو اس کا صدقہ اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. تو یہ سب کس لیے؟ اللہ کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اس غریب سے کر رہے ہیں نا. ایک ایک چیز سنبھال کر رکھ رہے ہیں. تم نے اس کا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے کنبے کا فرد ہے. تم نے خیال کیا، ایک لمبی لسٹ تھی جرائم کی، تمہارے لیے عذاب طے ہو چکا تھا. اس میں یہ بھی نہیں کہ کسی نیک صالح کو تم دو، عام آدمی ہے، تم نے اس کا خیال کیا. اللہ تعالی نے اتنی لمبی اتنی بڑی آڑ بنا دی کہ عذاب اسے پھلانگ نہیں سکا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اپنے مال میں سے خرچ کیا اور خرچ کرنے کے بعد برتری کا احساس پیدا ہو گیا یا اس کو تانا دے دیا تو جو کچھ تھا وہ سب برباد ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی خدمت کرنے کے بعد ایک اضافی تقاضا ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے کہ پہلے تکریم میں کمی بیشی جو ہو جاتی تھی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. آج کے بعد تکریم میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ کمی بیشی ہوئی تو تمہارا دیا ہوا سب برباد ہو جائے. چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. یہ جتنے انعامات ہیں صدقہ دینے پر، جتنی برکات ہیں، جتنے ثمرات ہیں، جتنا اجر ہے، اس کے لیے شرط ہے ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، کہ نہ احسان جتلائے نہ اذیت پہنچائے. ہم سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اذیت یہ بھی ہے کہ اس کو دیتے وقت تصویر بنا لی اور پھر سوشل میڈیا پہ ڈال دی. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارے بڑے مکرم ساتھی ہیں بھائی مقبول صاحب، عام آدمی ہیں، کوئی عالم حافظ نہیں ہیں. ان کے والد صاحب بھی اسی طرح سادہ سے تھے، کوئی دین کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنے والد صاحب کی خوبی بیان کی. وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے، تو خدمت کرنے کے بعد ان کا حال یہ تھا کہ جس کی خدمت کی ہے اگر وہ سامنے سے آتا ہوا نظر آتا تو چھپ جاتے تھے کہ کہیں جب نظریں چار ہوں تو یہ شرمندہ نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں.
اس میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو انسان کی عظمت اتنی مطلوب ہے. تم نے ڈھیر لگا دیا، خرچ کر دیا، لیکن اگر یہ ذہن میں احساس پیدا ہوا کہ میں نے اس کو دیا ہے، یا کوئی بات ایسی کی، اور ہم کر جاتے ہیں، یا کوئی بات ایسی کی جس سے اسے اذیت پہنچی، تو جو کچھ دیا تھا وہ سب کا سب برباد ہو گیا. اس لیے کہ دینا بے شک اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم اس کی تکریم ہے. اتنی اہم ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو کتنا عظیم ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا مقام کتنا بلند ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم ہے. یہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اسے پیش نظر رکھیے. بالخصوص اگر پڑوس میں ہیں تو پھر تو یوں سمجھیں کہ اگر آخرت کو محفوظ رکھنا ہے تو آپ کی زبان سے وہ محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. بجائے اس کے پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس طرح سے اپنی برتری، اللہ کی توفیق سے اتنا خرچ کیا ہے، یہ شوگر کوٹڈ جسے کہتے ہیں نا، وہ بھائی خرچ کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے نا، کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ سوشل میڈیا کا کیوں سہارا لے رہے ہو؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو. اہل علم فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ دیکھیے جب آپ نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوا، ایسے ہی ہے نا، تو پاکی کا ذریعہ غریب بنا نا. زکوٰۃ نہ دیتے تو سارے وبال ہوتے جو زکوٰۃ کے نہ دینے پر ہوتے ہیں، وہ سزائیں ہوتی، وہ مال جہنم کی آگ میں گرم کر کے جسم پہ داغا جاتا. قرآن کریم میں ہے نا سب. تو اس کی وجہ سے اس عذاب سے بچت ہوئی، تو پھر تو شکریہ واجب ہے نا. مگر ہم ہیں کہ ہم ایک طرح سے احسان جتلاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ایک اور زاویہ قابل غور ہے. یہ جو دینے والا اترا رہا ہے، بھئی کس کے ہاں کون پیدا ہوگا اس کا تعین تو اللہ پاک فرماتے ہیں نا. تو دینے والا اگر اس غریب کے گھر میں پیدا ہوتا پھر ہمہ جہتی شکر واجب ہے، لازم اور ضروری ہے. دو کام کرنے کے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھول جائیں کہ آپ تقوی کی گرد بھی آپ کو پہنچی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنا ہے. دیکھتے نہیں کہ ذرا سے کرنے پر اللہ پاک کتنے خوش ہو رہے ہیں. اس کو باقی کیسے رکھنا ہے کہ جس پہ خرچ کیا تھا حاشیہ خیال میں بھی یہ نہ آئے کہ میں نے مدد کی ہے یا مجھ سے چھوٹا اور کمتر ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ آج بڑے پن کا جو معیار ہے وہ ہمارے ہاں دولت ہے. اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس فلاں گاڑی، اس کے پاس ایسا ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس فلاں ہے. اور اتنا رچ بس گیا ہے کہ الامان والحفیظ. ہم اپنے مستقبل کے فیصلے، اپنے بچوں کے فیصلے اسی پس منظر میں کرتے ہیں. فلاں جگہ شادی کرتے ہیں، اس کے پاس یہ اس کا اسٹیٹس ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، وغیرہ اتنی وغیرہ وغیرہ. کبھی بھول کر بھی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ اخلاقی اعتبار سے اس کی کیا صورت ہے. آپ غور فرمائیے کہ سب سے بڑے سخی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ نہیں فرمایا ایک موقع پر کہ یا اللہ مجھے غریبوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، یہ نہیں فرمایا. آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے غریبوں کی محبت عطا فرما. اس میں ہماری وہ اصلاح فرمائی کہ تم غریبوں کو دے تو دیتے ہو، لیکن دینے کے بعد یہ کہتے ہو کہ شکر چلے بوجھ ہٹا. نہیں، مساکین سے، غربا سے محبت کی دعا کی. جب محبت ہوگی تو دینا تو خود بخود اس کے ماتحت ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو یہ ہونا چاہیے. اتنا ہی نہیں
بلکہ غربا، فقراء، مساکین، ضرورت مندوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی، فرمایا کہ کبھی اگر میں منظر پہ تمہیں نظر نہ ہوں اور تم مجھے تلاش کرنا چاہو تو کمزوروں میں تلاش کرنا۔ ایک حدیث شریف میں کہ اللہ مجھے زندہ رکھیں تو مساکین میں زندہ رکھیں، اور جب میری موت آئے تو مساکین میں میری موت آئے، اور جب میں قیامت میں اٹھوں تو مساکین میں میرا حشر ہو۔ کیا اس کی ذرا بھی گنجائش ملتی ہے کہ ہم ان کی توہین کریں؟ خدمت کر کے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے مجھ گناہگار کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ منم ولا اذا، فرماتے ہیں کہ من یعنی احسان کرنا، اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ اس کا خود تذکرہ کرے، اور اذا کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے بھی کہتا پھرے۔ ظاہر ہے جب کسی کو پتہ چلے گا یار تمہیں فلاں نے پیسے دیے تھے تو اس کی عزت نفس کتنی مجروح ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض فرماتے ہیں کہ من سے مراد یہ، احسان سے مراد یہ ہے کہ دینے کے بعد پھر اپنے کام کروانا شروع کرے۔ ظاہر ہے کہ بیچارہ وہ ضرورت مند ہے، غریب ہے تو کر رہا ہے۔ اور اذا کا مطلب یہ ہے تو بھوکھا ننگا سی، تیرے کول کی سی۔ ہمارے معاشرے کے یہ انتہائی تاریک پہلو ہیں یا نہیں؟ اسی طرح یہ بھی ہمارے معاشرے میں کہ بعض اہل علم فرماتے کہ منن کا مطلب یہ ہے تیرے پرانے اینے لوگوں کی خدمت کی تھی، اتنے پیکج تقسیم کیے، یہ تو اچھے خاصے دیندار لوگوں میں بیماری ہے، سب کچھ کر کے ضائع کر دیا۔ لوگوں میں اپنی بڑائی کو بیان کرنا، اس میں پھر ہم مذہبی ٹچ بھی لگاتے ہیں نا، اللہ کے فضل سے اتنے تھیلے تقسیم کیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اذا کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی سوال کرے تو اس کو جھڑکنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کیسا ہی سوال کرنے والا کیوں نہ ہو، وسعت ہے تو دیں، تسلی ہے تو دیں، اگر تسلی نہیں ہے تو ٹھیک ہے نہ دیں، لیکن جھڑکنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اسی کا تسلسل اگلی نشست میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، اپنے کرم سے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے ان اعمال کی تاثیر اور اجر کو باقی رکھے، اور محرومی سے اور محرومی کے اسباب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔